الدين نصرا أبا حسن نصرت الدين نصرا أبا حسن نصرت الدين نصرا نعم طويت به. اي شلون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر الفقهاء ان الترتیب فقہا نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ترتیب افضل ہے، البتہ دونوں صحیح ہیں، لیکن اگر ترتیب سے عمل کیا جائے تو بہتر ہے، افضل ہے۔ وعلیکم السلام. شلون؟ اي لا ان الحكم الا حکم لله صرف اللہ کے ساتھ پاس فقط. احکام کے لیے شارع ہے، المقدس اور شارع مقدس نے جو بیان کیا وہی احکام شرعی ہے۔ موضوعات الاحکام الا مثل الصلاة موضوعات ایک الگ بحث، مثل الحج. هذا ايضا جن موضوعات پہ شریعت نے آ کے مشخص کر دیا ہے، معین کر دیا، اس میں بھی شریعت مقدم ہے۔ لا لا اوفوا الشارع يقول اوفوا قرآن میں موجود عوف بالعقود، عقود يعني عقودكم يعني عقد اللي انتم تتعاقدون. تو اب وہ جو معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، جو بھی معاملات ہوں ان کے اوپر وفا کرنا ضروری ہے، شرعاً ضروری ہے۔ نعم. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه عنده رسالة خاصة، كتاب خاص. شیخ انصاری کے پاس ایک الگ سے کتاب ہے، یعنی شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے کتاب تالیف کی جس کا نام تقیہ ہے۔ قد تكون کہیں کہیں تقیہ واجب ہے، کہیں کہیں پہ ترک کرنا حرام ہے، کہیں کہیں خود تقیہ حرام ہو جاتا ہے، یعنی جائز نہیں ہے تقیہ کہ انسان تقیہ کرے، کہیں کہیں پہ مستحب ہے، یعنی جائز اس کو ترک کرنا، کہیں کہیں مکروہ ہے، یعنی انسان افضل یہ کہ اس کو انجام نہ دے، کہیں مباح ہے۔ تو موارد مختلف ہیں، یعنی ہر تقیہ ایک جیسا نہیں ہے۔ هي تختلف لا هذه التقية اللي ذكرتها أنا جو تقیہ میں نے آپ سے بیان کیا ابھی یہ احکام شرعیہ کے، عقائد میں تقید نہیں، جائز نہیں ہے، غالباً حتیٰ اگر قتل کا سبب بنے، عقائد میں جائز نہیں ہے۔ أصحاب رسول الله اصحاب رسول، اصحاب امیر المومنین کتنے قتل کیے گئے، عقائد کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر مورد مختلف ہے، ایک طرح سے کہیں پہ واجب ہے تقیہ، کہیں پہ نہیں ہے۔
فد مورد هم کہیں پہ تكون جائز ہے، جائزة مثل عمار جیسے وأبوه عمار نے عمار ابن ياسر وأبوه 3 لوگ هم تھے، ثلاثة تینوں کو مشركين مشرکین نے پکڑا، عمار کو، عمار کے والد کو، عذبوه عمار کی والد، عمار سوى عمار نے تقية ما تقیہ قتل کیا، أبوه ما سوى نہیں قتل کیے گئے، ان کی والدہ نے اور ان کے والد نے تقیہ نہیں کیا، قتل کیے گئے۔ آية قرآنية نزلت بتبرئة قرآن کی آیت نازل يعني ہوئی عمار اور اس سوى نے عمار تقية کو بری کہہ دیا، الله قبل تقيته أبوه جب ما کہ سوى عمار نے تقية تقیہ کیا اور بچ گئے۔ وقتلوا في الحديث الشريف أنهما اور عجلا إلى الجنة حدیث شریف نے کہا کہ یہ دونوں جلدی جنت میں گئے، الموارد اس کا مطلب تختلف موارد مو مختلف شرط ہیں۔ واحد أي أي قلت مختلف أكو التقية يعني لا قلت في العقائد لا قلت في العقائد يجوز ترك التقية عقائد حتى میں نہیں، يقتل عقائد میں الإنسان تو جائز ہے أما تقیہ کو إذا ترک کرنا الصلاة حتی قتل کا سبب والصوم بن جائے تب بھی، لأني ہاں نماز میں، روزے میں، دیگر چیز۔ كانت في العقائد من قبل أبو وأمهم اللي ما سووا تقية من قبل منهم من قبل منهم لا كلهم كانوا جاهلين حتى سب عمار جاہل كان تھے جاهل حکم شرعی سے، اس وقت تو آیت بھی نہیں نازل ہوئی تھی حتى تقیہ کے عمار سلسلے، كان جاهل ما يعرف يعني لا قبل هذا اس سے ما پہلے تو يعرف ان کو نہیں، الحق عمار کو بھی نہیں مار۔ ولذا هو يخاف العمار من أنه ما سوى تقية ليكن هذا يؤدي به إلى النار فنزلت الآية إلا أن تتقوا منهم تقاتا موارد مختلف ہیں، موارد مختلف من ایک فتوى فرد کے لیے التقية ممکن ہے واجبة من فتوى تقیہ واجب ہو، التقية ایک فرد کے لیے محرمة ممکن ہے تقیہ واجب نہ ہو، حرام ہو اصلا۔ قلت إذا تقدر اگر تستفيد آپ خذ كتاب تفصیل سے الشيخ بحث کرنا الأنصاري چاہیں، دیکھنا التقية چاہیں تو شیخ انصاری کی کتاب ہے بله تقیہ کے عنوان سے، آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ نعم شخصی که اجیر میشه قبل از اینکه عمل انجام بده مالک کل شخص جو اجرت اجیر ہوتا اما ہے وہ اگر عمل مالک قبل ہو جاتا انجام ہے نده عمل کے پورا ہونے سے حامل پہلے بقیه اس چیز کا، اجرت یعنی بقیه اجرت لیکن در ضروری ہے کہ وہ ذمش عمل کو پورا انجام دے۔ بله ها اگر همین فرق میکنه در ہاں اب یہ ہے کہ ارتکاز مسئلہ کیا تھا کہ در جس مثل وقت معاملہ کیا گیا ذہن میں کیا تھا، این میخواد کل یعنی اگر اینجوری نه هیچ ہاں اگر اس مستحق طرح سے نیست جیسے آپ کہہ رہے یعنی ہیں تو پھر مفرد کسی چیز کا بودن مستحق قول نہیں بنے شیخ انصاری یا متنوع بودن گا، فرق البتہ میکنه مختلف ہے موارد۔ نماز گرفته یه سال بخونه 6 ماهشو خوند مثلا ایک نخونده مرد یا نتونست دیگه بخونه یا عمدن نخونده اما این نصف اجرت رو مثلا ایک انسان نے میگیره نماز اما پڑھنے اگر کے لیے ندیده اجرت لی برای ہے کفاره 1 سال اونها کی، رو 6 به مہینے عنوان نماز پڑھی یک دونه یک اور عمل پھر مر گیا یا انجام نہیں بده پڑھ سکا تو الحقیقه آدھی آیشو اجرت اس کو بخونده مستحق ہے، پیدا ملے گی۔ لیکن بعض موارد ایسے کہ ایک کام کے ولی لیے اجیر ہوا نہیں این کیا، بسته به اینکه شرط حالا چه شرط شرط کیا تھی، ارتکازی یہ باشه اہم چه ہے۔ شرط لفظی چجور باشه بله 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 شما کلمه معونه رو آپ معنا کنید و سرمایه خرچ جزءش کو نیست اگر معونه معنی یعنی کریں تو مثلا سرمایہ جو ہے وہ نہیں، اس پہ نہیں یعنی آئے گا۔ یک شخص در سال 10 ایک میلیون انسان سود جو کرده چقدر اس مصرف سال اون 1 سال سال میں اس نے میشه 10 3 ملین کا میلیون فائدہ اون حاصل سال کیا، 3 میلیون کتنا اینی که اس سال میں مصرف خرچ میشه ہوگا، معونه یعنی اون جتنا خرچ ہوگا اس کے اگر نه بعد جو بچے گا وہ، اون سرمایه ازش سود و معونه هر دو استفاده میشه
سرمایہ کو سرمایہ ایک الگ چیز ہے، خرچ ایک الگ چیز ہے۔ خوب گفتید مقدمه اما مقدمه ہاں آپ نے اچھی بات کہی، معونہ یعنی خرچ کا مقدمہ ہے سرمایہ، لیکن خود خرچ نہیں ہے۔ ہر مسئلے یکی دو تا فقیه پیدا میشه که یه ہر نظر مسئلے میں ایک یا اما دو فقیہ ایسے مل خلاف جائیں گے جو الگ سے نظریہ رکھتے ہو، معنای لیکن عرفی اکثر معونه است اور و غالباً غالبا فقہا فقها اس اینو معنی میں میگن نہیں لیتے سرمایه ہیں را جز کہ معونه انہوں نے میدونن، سرمایہ کو خرچ میں نہیں شامل کیا، حتی حتی فقهای معاصر میں معاصر ببینید غالبا جزو معونه سرمایہ کو وہ میدونن. خرچ میں نہیں شامل کرتے۔ بله بله وقت این اسمش معونه است یا این اب پشتوانه اس کو آپ معونه خرچ است؟ کہیں گے یا یہ بیک اپ ہے اینه فرق میکنه. میگم خرچ کا؟ معونه یعنی چی؟ معونه یعنی مثلا معونہ لفظ ہے اگر این شریعت میں، شخص در خرچ سال کتنا 10 خرچ ہے میلیون اس کو، سود کرده چقدرش 10 بستر به ملین اس اون نے سود کاروبار کیا، میشه، 10 ملین کا خوابش، فائدہ ہوا، لباسش، سفرش، کتنا مسکنش اس کا سال بھر کا و خرچہ ہے، دوایی گھر که کا باید خرچہ، بده. کھانے کا 3 خرچہ، میلیون بیوی بچوں کا مصرف خرچہ، میشه، این معونه یہ میشه. سب ملا این کر خمس کتنا نیست. ہوا، اس پہ خمس نہیں ہے۔ میدونم این ابزار معونه زندگیه یا معونه یہ کاره. جو چیزیں ہیں یہ زندگی کا سرمایہ ہے، یہ جو سامان ہے، یا همین پس معونه زندگی نیه. الخمس بعد المعونه یعنی اونی که وہ چیزیں مصرف جو زندگی زندگی کے میشه، خرچ میں آتی ہیں مصرف روزمرہ کی، مهمونیاش، مصرف خودش. تو وہ معونه خرچ میں یعنی آتا ہے۔ این. اگر هم شک کردیم در سعه وضیق، شک در سعه وضیق مخصص قدر متیقن معونه همینه. اگر شک ہو جائے تب بھی خرچ، اور سرمایہ میں سرمایہ خرچ کا حصہ نہیں بنے گا۔ آها. یعنی اونی که یعنی نماز وہ جو نماز نہیں نمیخونه پڑھتا، مجبور نماز بخونه یا به خاطر اینکه بهشت میره نماز میخونه. حالا کوئی جو نماز کسی پڑھ رہا ہے که اونی که بهشت و جهنم رو میخواد بده شرط کرده، گفته اس سے بهشت شرط این کی ہے کہ بده. نماز جو مثل پڑھے گا اس کو شما اینجا میخوای کار کنی، میگه اگر روزی 12 ساعت کار کنی اینقدر پول میدم، مثلا آپ کام کر اگه رہے ہیں، بیشتر کار کنی اینقدر میدم. شما ایک مجبوری کہتا ہے کہ اگر آپ اتنی دیر کام کریں تو اتنا پیسہ مجبور دیں گے، اتنی اسمش دیر کام نیست. کریں گے اتنا پیسہ دیں گے، آپ مجبور ہیں کہ آپ کو مجبور اس یعنی کام کو آهن که انجام از دیں؟ بالا میفته نہیں، یا آدمو میکشه، این آهن اختیار نداره. انسان مثل آهن نیست مثلا بره بالا. لوہا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے نیچے گرے گا، همینه. کیا اختیار ہے اس کا؟ نہیں اختیار نہیں، لیکن انسان کا اختیار ہے۔ اون اکراهه. سلاح آره، اون اکراهه. اما میگه اگر نماز نخونی من نهار بهت نمیدم. این جبر اسمش؟ اگر وہ کہے کہ جبر نماز نیست. نہیں پڑھیں گے تو ہم اجر نہیں دیں گے، تو قرآن کہ کریم جبر ہے؟ نہیں، فرموده جبر نہیں ہے۔ فلیعبدوا رب هذا البيت، این لام امره. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع اس وآمنهم کو من جبر نہیں خوف. کہہ رہے، جبر بهش نمیگن. یہ شرط اینو ہے۔ میگن شرط. فرق میکنه. نعم. این هر سال تا ازدواج نکرده، تا مهریه نداده، هر سال اونقدری که جمع میکنه سر سال خمس اینو بده. اون سالی که ازدواج میکنه اون سال هر چی جب خرج تک اس میکنه سے خمس شادی نہیں میده. کی ہے اور و جہیزیے کو سالهای جمع کر قبل رہا ہے، هر چی جتنا جمع میکنه جمع کر سر رہا سال ہے اس کا خمسشو خمس دے، بده. تو روایت داره خدا این کیونکہ روایت خمس میں خمس اس کے لیے برکت میشه. برکت کا سبب بنے گا۔ جس سال شادی کرے گا جو نعم کچھ خرچ ہوگا اس پہ کوئی خمس نہیں ہے۔ نعم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم جميعا. الله يتقبل منكم.
انشاءاللہ ترجعون انشاءاللہ سالمین بخیر و خوبی و غانمین سلامتی و پر مقبول لوٹیں آپ اپنے گھر الزیارات والوں کو والاعمال خیر سے پائیں، والعبادات الى سالمین سلامتی کے غانمین ساتھ اور معرفت کے ساتھ، جميعا انشاءاللہ. آپ سب انشاءاللہ. محل خلاف ہے، محل خلاف ہے. روایت در لا اذان ولا اقامت علی اختلافی النساء ہے کہ ظاہرش خواتین کے رخصت لیے ہے. اذان و اقامت ہے یا نہیں، اختلاف الحرام مسئلہ ہے کہ اذان و معزول اقامت نہیں ہے. فتوے فتوے بھی مختلف ہیں. یعنی موارد هم مختلف در اذان و اقامه خودش آپ عروہ کو دیکھیں، حضرت خود عروہ اذان و بعد از اقامت میں بہت سے الگ الگ من بحثیں ہیں. برداشتم اینجور تعبیرا ظهور در رخصت داره نه اکثر عزیمت. میں رخصت ہے، یعنی اون تاکید نہیں ہے، تأکید عزیمت نیست. ہے، نہیں مانا گیا ہے. مگر از یه قرینه که ولو یکیش هم مثلا مناسبت حکم موضوع باشه استفاده بشه. نعم نعم بله في تلك شوفوا البيت جس گھر میں وہ رہتا ہے، المحل يستفيد منه لمسكنه جو گھر جس میں وہ لأكله رہتا ہے، لشربه جس کو وہ استعمال کرتا ہے اپنے رہنے کے لیے، یا کھانا جو وہ کھاتا ہے، وہ اس کے اوپر وہ خرچ ہے، اس کے اوپر کوئی حکم شرعی نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر وہ خرچ میں حساب ہوگا، لہٰذا اس کو لیکن جس چیز کا خرچ جس کے اوپر اس سے خرچ جو استعمال میں نہیں ہے، اس کے اوپر اسے خمس دینا ہے. لأنه شوفوا الخط العام ما أفاد الناس من قليل تو وكثير جس چیز کے فله اوپر خمس. اس کو جو فائدہ، جس چیز پہ بھی فائدہ حاصل ہو، یعنی استعمال میں نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ، اس پہ خمس ہے. سبب للمصرف يكون مؤونة يعني قلت شيل المؤونة. آپ معونے کا معنی دیکھ لیں. المحل مو مصرف، المحل على قول الإيرانيين پشتوانه مصرف. معونه یا مصرف ہے کہ ظاہرش اگر آپ شک کردیم اقل و اکثر کی بات کریں تو جو کچھ خرچ ہے وہ یقیناً معونے میں آتا ہے، لیکن جو سرمایہ ہے جو وہ نہیں آتا، اس پہ اقل و اکثر کی بات آئے گی تو یقیناً اتنے پہ یقین ہے ہمیں کہ وہ خرچ میں آئے گا. او بقید انها معونه، تو جس چیز کو خرچ میں آپ حساب کریں، اللي غالب الفقهاء يقولون انا هم نظري هكذا ان المعونه حيث تقييدي، يعني اذا فد مره عندها ذهب وتلبس هذا الذهب بعدين صارت كبيرة السن 70-80 سنة عمرها، خلت الذهب على الكتر. مثال کے طور پہ وہ خرچ ایک گھر خریدتا ہے، اس پر رہتا ہی نہیں ہے. اب یہ خمس ہے اس کے اوپر. ایک انسان ہے، ایک گھر بناتا ہے، اسی میں رہتا ہے، یہ خرچ ہے، اس کے اوپر خمس نہیں ہے. جاها فرق میکنه، میگم این مسائل یک جواب نداره، جاهاش فرق میکنه. یه جاهای واجبه غیبت مسائل غیبت حرام ہے، لیکن یہی غیبت جو حرام ہے کہیں پہ یہی غیبت واجب ہو جاتی ہے، کہیں پہ مستحب حرام مکروہ. تو ہر مسئلہ کا ایک حکم نہیں ہے، مختلف مواقع میں مختلف افراد کے لیے حکم بدل جاتا ہے موارد کی وجہ. آپ ایک حکم میں دوسرے سے مختلف ہیں، حسب دستور ہے، حسب دلیل ہے. فقط زوجه است که ارث می‌بره، فرزند نہیں. عقد موقت میں زوجہ کو وراثت نہیں ملے گی، لیکن اولاد کو وراثت ملے گی، بالکل فرزند کی حیثیت رکھتا ہے وہ.
نصیحت پیغمبر نصیحت خدا وہی صلی جو اللہ پیغمبر علیہ اکرم کی نصیحت. فرمودن اقربکم منی پیغمبر نے احسنکم فرمایا کہ خلقا، مجھ سے نزدیک هر وہی کی ہے جو خوش خوش اخلاق ہو. اخلاق شما و برادرت، شما و آپ اور آپ کے استادت، شاگرد، شما و آپ اور آپ کا شاگرد، استاد، آپ کو آپ کا استاد ہے، یہ زوج و زوجہ، زوج و زوجه جو کدومشون بہتر ہے خصوصیت اخلاق داره میں اون وہ پیغمبر پیغمبر سے خدا نزدیک تر ہے. ذکر. نعم. ای 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 ای. یعنی ما انطاش ای ای ای. بعد لا بعد الموت يحق. نعم، ما دام الأب هو حي يقدر دیکھیں يترك جب تک الأموال الفرد واحد أو فرد بعضها زندہ ہے وہ جسے يفرق بينهم. چاہے اپنے مال دے. البتہ مکروہ ہے کہ باپ اپنی کسی اولاد کو سب کچھ دے دے، لیکن چونکہ زندہ ہے اور اپنی زندگی میں حق رکھتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اگر کسی ایک کو سب کچھ دے دے اور اس کے ہاتھ میں دے دے اور اس کو مالک بنا دے، کر سکتا ہے، البتہ مکروہ ہے. لیکن مرنے کے بعد اگر وصیت کرے تو اس وصیت صرف 1/3 کے اوپر نافذ ہوگی، اور اسی طرح تقسیم ہوگا جیسے شریعت میں تقسیم کا حکم ہے. تقییدی قاعدش همینه. اگه نه نه در معاملات گفتم، معاملات میں، معاملات کانٹریکٹ میں، طاعات نه، از باب اینکه العقود قصد تبعة میں للقصود. اگه در وصیت هم میں محتاج حکم دیا گیا. شد که این قصد حیث اگر تقییدی عیب وصیت نداره، میں یہ اگه بات در جو ہے وصیت وہ هم روشن نیست، قید کی شرط ہو تو روشن ہو تو کوئی حرج نہیں، اگه ظاهرش وہ الا قبول نہیں. من نمیدونم. در عقود بسته به همین، بسته به کس چیز استظهار سے دیگه. وابستہ رہے گا؟ جو ظاہر ہے، استظهار جو چیه؟ کہا گیا ہے، جو در قصد اونجا کیا ما گیا ہے. قاعده داریم العقود تبعة للقصود و قصد حیث تقییدیه و قرینه این که چرا کیونکہ یہ بیشتر قرینہ ہے نگذاشت کہ چرا اس سے کمتر زیادہ کیوں نہیں کہا، کم کیوں نہیں کہا، معنیه تو رو پھر اس یہ بیشتر قید ہے. نگذاشت کمتر نگذاشت، کیوں معامله رو زیادہ کیا بیشتر معاملہ نگذاشت نہیں کیا، کمتر کم کا نگذاشت. معاملہ کیوں نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے. اسی طرح اما در وصیت، لیکن وصیت میں، آیا همین جوره الان؟ لیکن وصیت کا معاملہ تھوڑا دوسرا ہے. نعم بله. لا لا في الصلاة لا، فقط في الأمة. نحن حسب تمام احکام دلیل، الدليل، ہمیں قطاع دلیل کی ضرورت. الدليل الشياد. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، یعنی يطلع شعرها مثلا ایک خاتون جو بڑھیا ہو چکی ہے، ضعیفہ ہو چکی ہے، اگر اس کے بال تھوڑے سے دکھ بھی رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی شریعت نے اجازت دی. واجب تستر الا الوجه والكفين على کیونکہ المشهور اصل یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ ہر چیز چھپانا واجب ہے. اللي لا يرجون لیکن اب وہ خواتین جو اتنی ضعیف ہو گئی ہیں کہ ان کے لیے نکاح کے لیے درخواست موجود نہیں ہے، وہ اگر اپنی کچھ چیزوں کو مثلا بال وغیرہ دکھ جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ زینت نہ ہو. خاتم ذهب مو باصابعها مدري ما مخططه ما محمره غير زینت نہ ہو، متبرجات. اگر زینت کرے گی تو اس کو چھپانا واجب ہے، ها في الصلاة لا، لیکن نماز میں أما نہیں. استثناء نماز میں اس کو الصلاة. چھپانا پڑے گا. نماز میں صرف اتنا ہی حصہ دکھا سکتی ہے، چہرے کو اور ہاتھ کو، جو اجازت ہے. نعم بله.
اما انه شيء ينوي زيارة الامام المعصوم عليه السلام دیکھیں قربة الى الله کس طرح سے نیت کی یہ ہے، اما زیارت کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قربت اللہ، ما يخالف ينوي نيابة عن حجة ابن الحسن یا عجل الله مثال کے طور پر فرجه نیت الشريف کرے کہ میں زیارت کروں گا ينوي امام حسین عليه علیہ السلام کی امام بقية زمانہ الأولياء عجل اللہ وعن تعالی فرجہ والديه الشریف کی ينوي نیابت، عن یا اپنے اموات اموات كل کی جائز نیابت، سب جائز۔ واما شنو يطلب من الامام يطلب من اور الامام کیا كل شيء دنيا لے امام حسین سے کچھ بھی مانگ سکتا، زواج دنیا آخرت، مصلحة دنیا آخرت، معنويات ہر چیز، كل چھوٹی شيء سی يطلب چھوٹی من چیز سے الامام بڑی چیز، شنو حاجات دنیا اور آخرت کی دنيا کوئی بھی واخره حاجت يطلب امام من معصوم الامام سے کی جا سکتی ہے۔ لا لا الطلب من الامام ايضا کوئی هو حرج نہیں طلب من الله امام سے عز طلب وجل کرنا وہی اللہ سے، ابتغوا اليه وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، الوسيله قرآن۔ يعني من آپ تطلب جس طرح شيء اللہ سے کچھ تطلبه واسطہ اس کا الواسطه اطلب امام الواسطه معصوم علیہ هكذا السلام، المعصومون عليهم السلام وسیلہ یعنی وسيله واسطہ، يعني واسطه اللہ نے ان الله کو یہ جل مقام في عطا کیا علاه ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگه ثابت بشه فقط حرف ثابته یا نه یا دروغه هر چیزی اگر اگه کوئی ثابت چیز بشه ثابت ہو درسته جائے اگه نماز هم ثابت بشه که بکنه وہ باشه صحیح ہے، اس کے اوپر عمل کر نمیخواد سکتا، مثال کے طور پر یقین اسے ہو جائے کہ اگر نماز پڑھے قتل کر دیا جائے گا، نہیں، مجردی که کلمه اگر تو جہاں اومد حکم، فرق میکنه جہاں کے اوپر یقین آ جائے وہاں حکم الگ ہو جاتا ہے۔ اون یه مسئله دیگه است میدونم مکلف یعنی فقه بلده اگه بلده که اشکال نداره مکلف یعنی اما اگه فقہ بلد جانتا ہے، نی کسی که پیش فقہ طبیب اگر میره جانتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مریض پیش طبیب میره اگه برای ثابت بشه که این طبیب تو اب جس اشتباه طرح کرده خب چیکار آپ کنه؟ مریض ہو خدا نہ کرے تو آپ کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے، طبیب کے پاس جائیں گے، فقہ میں فقیہ سے پوچھیں۔ خب اگه کسی میگه هستی که میگه نیست وقت چی؟ وقت چی کار میکنه؟ به کدومش عمل میکنه؟ باید فقیه اب اگر باشه ایک که روایت بتونه ایک تشخیص ہی بده حکم کے لیے دو اینی که روایتیں میگه ہیں هست تو اینی کیسے که عمل میگه کرے گا؟ نیست بس ایک کدومش فقیہ چاہیے، درست؟ صرف ایک روایت کا اگه ہونا فقیه کافی نہیں مثل ہے۔ آدمی که پزشک نمیره پیش پزشک این به پزشک اگر نمیگه پزشک بهش میگه این دوا رو بخور میگه خب اگه نخورم چی؟ پزشک به حلش نمیده چون این خودش پزشک اگر مثال کے پاس ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہ یہ پزشکیه دوا که کھائے، نمیره پیش اور پزشک تو یہ کہے گا، اگر ڈاکٹر سے کہے کہ اگر نہیں کھاؤں گا تو کیا ہوگا، تو ڈاکٹر اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس سوال کوئی جواب نہیں ہے، یعنی یہ ڈاکٹر نہیں ہے کہ اس کو میں کوئی جواب دوں اس سلسلے میں۔ اسی طرح شریعت کا مسئلہ ہے، یا خود فقیہ ہو یا کسی فقیہ سے پوچھ کر اس پر عمل کرے۔ بله دیگه خب اگر فرق میکنه یه بحثیه الگ الگ مقاصد مقاصد پہ شیخ باقاعدہ دارن بحث کی ہے شیخ نے، حالا اگه کسی یه چیزی را اقرار کرد بعد انکار کرد یا یه چیزی را انکار کہ اگر کرد کسی بعد چیز کا اقرار کرد اقرار کے بعد میں انکار کر این دیا هم یا مواردش انکار کیا بعد میں مختلفه اقرار این کیا، فتاوای فقها مختلف دیگه فتوے ہیں، مختلف، ایک طرح سے نہیں ہے، ضرور ایک حکم نیست نہیں ہے۔ یعنی جا میں نے یعنی عرض کیا جاهاش فرق مختلف میکنه مقامات پر جای الگ الگ نیست حکم ہے، ایک جیسا حکم نہیں ہمیشہ۔ خلاف غالبا گفتن که اقرار بعد از لیکن انکار اعتبار غالباً نداره یہی کہا ہے کہ اقرار انکار کے بعد فائدہ نہیں ہے، اگه اقرار کرد مثلا بعد از اقرار انکار کرے کرد کہ و کلا کو مجھ سے همش طلب شروع ہے، کرده بعد بود میں انکار کرے، فائدہ فایده نہیں ہے۔ نداره اگه واقع شد خلاص اگه ملاعنه بشه اگر ملاعنہ کیا تو پھر تو شرائط کے ساتھ ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے قطع ہو جائے گا بس۔
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مولاي يا مولاي 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 يا مولاي 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 يا مولاي أبا حسن نصرت الدين نصرا أبا حسن نصرت الدين نصرا أبا